شیعہ کے ساتھ کھانا پینا نہ رکھیں تو اچھی بات ہے، ورنہ کھانا پینا تو جائز ہے، کافر کے ساتھ بھی جائز ہے، ہندو کے ساتھ بھی جائز ہے، لیکن کوشش یہ کریں کہ کھانے پینے سے محبت بڑھتی ہے نا، پھر تعلق بڑھے گا تو اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی جناب، آپ نے موصوف کی جہالت کو سماعت فرما لیا۔ بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ ان لوگوں کو اتنے اتنے بڑے القابات کیوں دی جاتے ہیں، اتنے اتنے بڑے بڑے یہ سسٹم، اتنی اتنی بڑی یہ باتیں ان کے ساتھ منسوب ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ اور ان کو جناب والا وہاں پر بٹھایا ہوا ہے جہاں پر ایک اہل علم حضرات کو ہونا چاہیے تھا۔ اب آپ لوگوں نے سماعت کر لیا، میں اب فتویٰ نہیں دے رہا، یعنی کہ میں وہ طریقہ کار بتلا رہا ہوں جو کتاب و سنت میں موجود ہے۔ اہل روافظ کے بارے میں اس نے کہا کہ ان کے ساتھ محبت تبھی بڑھے گی کہ جب آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر کھائیں گے تو یہ سلسلہ وہ ایک بنانا چاہتا ہے کہ یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ ایک جال میں پھنسانے کا اس نے ایک طریقہ کار بتایا کہ ان کے ساتھ۔ اب دیکھیے کہ یہ سری حدیثوں کی مخالفت ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ وہ کیسے؟ میں آپ کو حدیثیں دکھاؤں گا۔ ان حدیثوں میں یہ واضح طور پر موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا بد مذہبوں کے ساتھ صحبت کرنے سے اور بد مذہبوں کے ساتھ جو ہے کھانے پینے سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ اب نبی پاک کہہ رہے ہیں تم کھا نہیں سکتے، تم ان کے پاس بیٹھ نہیں سکتے، یہ کہہ رہے ہیں انہیں بٹھاؤ بھی صحیح کھلاؤ بھی صحیح۔ تو اب مجھے یہ بتائے کہ کوئی اسے کہے گا کہ یہ حرم پاک کا مفتی ہے، وہاں پر یہ فتوے دیتا، تو پھر یہ بات تو غلط ہو گئی نا۔ اب دیکھیے میں جناب والا پہلے سنن ابن ماجہ شریف ہے یہ میرے ہاتھ میں، میں اس کا صفحہ نمبر 10 پڑھ رہا ہوں۔ اس میں حدیث پاک میں موجود ہے ان ماردو فلا تعودہم، اگر بد مذہب بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت نہ کرو، وان ماتوا فلا تشہدوہم، اور اگر وہ مر جائے تو اس کا جنازہ نہ پڑھو، وان لقیتموہم، اور اگر وہ جناب والا ملاقات کرے تو فلا تسلموہم، تم ان کے ساتھ نہ کھاؤ۔ تو اب یہاں پر تم سلام انہیں نہ دو۔ اب یہاں پر اس بات کی بات موجود ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں، کیا آپ ان کو بد مذہب نہیں سمجھتے؟ بولیے، آپ ان کو بد مذہب نہیں سمجھتے؟ اب یہاں پر دیکھیے دوسری حدیث پاک میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ من وقر صاحب بدعت فقد اہان علی حدم الاسلام، جس نے بد مذہب کی تعظیم کی تو اس نے اسلام کی مار ڈھانے میں مدد دی۔ اب یہ بھی حدیث پاک ہے، اس میں کیا یہ بات موجود نہیں ہے کہ آپ اس کو پاس بٹھائیں گے تو کیا ہوگا؟ تعظیم ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اس کی تعظیم ہوگی، اسے کھانا کھلائیں گے آپ۔ اب یہاں پر دیکھو یہ مسلم شریف میرے ہاتھ میں موجود ہے، مسلم شریف میں صفحہ نمبر 10 میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک حدیث میں آخر والے الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، وَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ لَا يُضِلُّونَكُمْ وَلَا يُفْتِنُونَكُمْ، تم ان سے دور رہو اور ان کو اپنے سے دور رکھو، کہیں وہ تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دیں، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں۔ اب یہ بھی کیا ہے؟ مسلم شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ اچھا جی، میں آپ کے سامنے اب یہ جو ہے کتاب پیش کرتا ہوں سنن دارمی شریف۔ سنن دارمی میں تو یہاں پر بیان کیا ہے کہ لا تجالسوا اصحاب الاہواء ولا تجادلوهم فلا تسمعوا منهم، ان کے ساتھ آپ مجادلہ بھی نہ کریں اور ان کے پاس بیٹھے بھی نہیں اور نہ تم ان کی بات سنیں۔ تو یہ بھی سنن دارمی شریف کے اندر موجود ہے۔ ایک حدیث پاک میں تو موجود ہے کہ ولا تجالسوہم ولا تشاربوہم، تم ان کے ساتھ نہ کھاؤ نہ پیو، ولا تواکلوہم، نہ تم ان کے ساتھ کھاؤ، ولا تناکحوہم، نہ تم ان کے ساتھ نکاح کرو۔ اب یہ ساری بھی حدیث پاک میں الفاظ موجود ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اس کا یہ فتویٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرمان مقدسات کے جو ہے مخالف ہے، اور اس بندے کو سوچنا چاہیے کہ کیسے فتویٰ دینا ہے اور کن باتوں پہ دینا ہے۔ حدیث کو مد نظر رکھا جاتا ہے اور ساری چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ آپ لوگوں کا ان کے بارے میں جو ہے موقف کوئی اور ہی ہے، حالانکہ آپ لوگوں نے جو ان پہ فتوے دی ہوئی ہیں وہ بھی کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ انشاءاللہ ہم بعد میں وہ فتوے بھی آپ کے سامنے رکھیں گے کہ اس نے تو اپنے اکابرین کی بھی مخالفت کی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔